بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں باسط ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پنڈورا باکس۔ آج کے پروگرام میں ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر قانون اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر شعیب شاہین، جن سے ہم بات کریں گے اعظم سواتی کے تشدد کیس کے حوالے سے۔ شعیب صاحب، یہ جو اعظم سواتی صاحب کا گزشتہ 2 ہفتوں سے اور کچھ دن اور ہوئے ہیں جس میں ان کے 2 بڑے ان کے ساتھ سامنے ہوئے، ایک تو ان پہ تشدد کیا گیا، دوسرا پھر ان کی ایک ویڈیو ریلیز کی گئی، اور ابھی تک وہ احتجاج کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے باہر، ان کے ساتھ اور بھی سینیٹرز ہیں، FIR درج نہیں ہو رہی، کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، میں کہتا ہوں کہ بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی۔ یہاں آئین کے اندر حقوق درج ہیں، فنڈامنٹل رائٹس ہیں۔ اس نے ایک ٹویٹ کیا تھا اور وہ ٹویٹ بڑا جینون اور جنرل قسم کا ایک ٹویٹ تھا ایک فوج کے متعلق۔ دیٹ واز ناٹ اے ڈیروگیٹری، کنٹمپچوس نہیں تھا، ان کی خدا نخواستہ ان کی ذات کے خلاف نہیں تھا، کوئی ایسی چیز نہیں تھی۔ رات کو ان کو گرفتار کر لیا، پوتیوں کے سامنے اس پہ تشدد کیا، پھر اس کو لے کر گئے اور اس کے بعد ان کو ننگا کر کے مارا گیا، اور اس بندے نے اپنی بیل ہونے کے بعد اور عدالتوں نے اس کو ضمانت دے دی، اس لیے کہ کوئی سیریس آفینس ہی نہیں تھا۔ اور ضمانتوں میں آنے کے بعد اس بندے نے کھل کے جو ہے وہ نام لیے ان لوگوں کے جو بہرحال فوج کے اس وقت سٹنگ آفیشلز ہیں، اور انہوں نے کہا جی ان کے کہنے پہ میرے اوپر تشدد ہوا، چلیں اس کو انویسٹیگیٹ کر لینا چاہیے تھا، جو ہائی اپس ہیں فوج کے، یا اس کے اوپر جو بھی کوئی پروسیجر ان اکارڈنس لا بنتا تھا وہ ہونا چاہیے تھا۔ پھر کچھ دنوں بعد ان کی ایک ویڈیو ریلیز کی جاتی ہے، ننگی ویڈیو۔ آپ ان دونوں آسپیکٹس کو کنیکٹ کریں نا، تو اب ویڈیو ریلیز ہونے کے بعد پھر وہ دھاڑے مار کے رویا ہے ایک شخص، سینئر پارلیمنٹیرین ہے۔ اب میں یہاں کہہ رہا ہوں سویلین سپریمیسی کا یہ عالم ہے کہ ایک سینئر پارلیمنٹیرین، سابق منسٹرز کئی دفعہ وہ رہا، کئی دفعہ وہ سینیٹرز رہا، اور کئی سینیٹرز اس کے ساتھ جا کر کے سپریم کورٹ کے سامنے احتجاج کر رہے ہیں۔ نہ تو اس کی FIR کٹی گئی، نہ کسی نے اس کو سنوائی کا موقع دیا، اور نہ آج تک جن کا اس نے نام لیا ہے ان کے خلاف ایکشن ہوا ہے، اور نہ آج تک اس کی تحقیق ہوئی ہے، کوئی تفتیش ہوئی ہے، کوئی انویسٹیگیشن ہوئی ہے۔ صرف اس کے اوپر تھوڑا ہوا ہے، شہباز گل کو ننگا کر کے مارا گیا، ارشد شریف کو دھمکیاں دی گئیں، 16 اس کے خلاف FIR کاٹیں گئیں، اور وہ یہاں سے ملک چھوڑنے میں مجبور ہوا بیچارہ، اور اس کے بعد ان کو شہادت ملی۔ اور اس نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو خط لکھا کہ میری زندگی کو خطرہ ہے، اس نے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو خط لکھا کہ میری زندگی کو خطرہ ہے، اور اس کے باوجود ہم عدالتیں، ہم نظام انصاف کے جو ہم ممبران ہیں، ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ ہم ایک شخص کی زندگی نہیں بچا سکے کہ اس کو خطرہ تھا، اور اس کو ملک بھاگنے پہ مجبور کیا، اور ملک سے باہر جا کر وہ قتل ہو گیا، اور ٹارگیٹڈ کلنگ ہے۔ آج یہ بات طے ہو گئی ہے، اور پہلے ان پہ تشدد کیا گیا، اس کے بعد ان کے اوپر اٹیک ہوا۔ تو یہ ساری چیزیں کدھر لے کے جا رہی ہیں؟ جی بالکل، یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے اس وقت جو کہ پاکستان میں جاری ہے۔ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ قانونی نقطہ نظر سے اگر دیکھا جائے تو اعظم سواتی صاحب نے جو ٹویٹ کی تھی تو ان کے خلاف کیا کارروائی ہو سکتی تھی؟ دیکھیں، ان کی ٹویٹ کے خلاف انہوں نے FIR کاٹ دی۔ اب اس FIR کا فیصلہ عدالتیں کریں گی کہ وہ سچ تھی، غلط ہے، فریڈم آف ایکسپریشن میں یہ آتا ہے یا نہیں آتا ہے۔ بظاہر تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، آئین کے مطابق فریڈم آف ایکسپریشن ہے، ہر بندے کو اختیار ہے کہ وہ اپنا کمنٹ کرے کسی بھی ججمنٹ کے اوپر، کسی بھی آرڈر کے اوپر، یا کسی شخصیت پہ بھی تنقید کرے، وہ پازیٹیو تنقید ہونی چاہیے، اور کوئی انہوں نے گالی نہیں دی، کسی کو غلط نہیں کہا۔ یہ تو فیصلہ بعد میں ہوگا۔ اچھا، اب اسی سوال کو ہم یوں دیکھتے ہیں کہ اگر قانونی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو اعظم سواتی صاحب کے ساتھ جو ہوا، جو کیا گیا، تو اس بارے میں جنہوں نے کیا ان کے خلاف کیا کارروائی قانون میں ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، صرف اعظم سواتی نہیں، اس کے ساتھ میں نے آپ کو جیسے پہلے نام دیے، جمیل فاروقی کو پہلے کڈنیپ کیا، پھر گرفتار کیا، پھر اس کو ننگا کر کے مارا۔ اس طرح عمران ریاض کے ساتھ تشدد کیا، اس طرح ایاز امیر کے ساتھ تشدد کیا۔ ہم نے رجیم چینج کا پروگرام کیا تھا، اس کے اوپر اس نے تقریر کی، اس کو رات کو اس کو مارا گیا۔ تو باتیں یہ ہیں کہ یہ سارے انکانسٹیٹیوشنل الیگل ایکٹس ہیں، اور جو اس پہ ملوث ہیں ان کے خلاف FIR بنتی ہے۔ فرض کریں FIR ہو جاتی ہے اعظم سواتی صاحب کی مرضی کے مطابق، جتنے بھی وہ پاور ہونے ان کے، کیا ممکنہ سزائیں ہو سکتی ہیں قانون میں؟ دیکھیں، اگر یہ تو پھر فائنڈنگز آ جائیں گی، اگر ثابت ہو جاتا ہے تو سزائیں تو پھر بنتی ہیں۔ سزائیں تو پھر جو دفعہ لگے گا PPC کا، جس دفعہ کے تحت پروسیڈنگز ہوں گی اس کے مطابق ان کو سزائیں ہوں گی۔
تو یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ اگلا کوشچن آئے گا. لیکن پہلے تو یہ ہے کہ ان کے خلاف دو چیزیں ہیں. ایک ہے ان کے خلاف ایف آئی آر کا ہونا، کرمنل ایکٹ کیا ہے. دوسرا ہے ان کے خلاف کم سے کم ڈسپلنری پروسیڈنگز کرنا، ان کو نوکری سے نکالنا. تو اگر یہ دونوں چیزیں بیک وقت ہو سکتی ہیں، لیکن سزا کا کوشچن تو اس وقت آئے گا کہ جس وقت یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی. اور کم سے کم جو کنسرنڈ اتھارٹیز ہیں وہ تو انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں، انکوائری کر کے بتا سکتے ہیں کہ کون کون ملوث تھے. شعیب صاحب، یہ جو صورتحال ہے اس طرح کی، جہاں پہ ایک طرف بہت پاورفل لوگ ہیں، دوسری طرف بھی پاورفل ہیں لیکن ان کے مقابلے میں کم ہیں، تو سپریم کورٹ کا یہاں پہ کیا کردار بنتا ہے؟ کوئی سو موٹو ایکشن لینا ان کا کردار نہیں بنتا؟ بالکل آپ کی زبردست بات ہے. سو موٹو ایکشن لینا چاہیے چیف جسٹس آف پاکستان کو. بلکہ میں نے تو مطالبہ کیا تھا کہ قاضی فائزہ صاحب جو کہ سینئر موسٹ جج ہیں، جنہوں نے دھرنا کیس پہ بھی ججمنٹ دی تھی، اور اس کے علاوہ میمو گیٹ کے اوپر بھی آپ کو یاد ہوگا کہ وہ کمیشن کی سربراہی کر چکے ہیں، اور انہوں نے اس سے پہلے کوئٹہ کے جو وکلاء کی شہادت ہوئی تھی اس کی کمیشن کی بھی سربراہی کر چکے ہیں. تو ان کو جوڈیشل کمیشن کا سربراہی دینی چاہیے اور ان کے ذریعے یہ پروسیڈنگز آگے چلنی چاہیے. بالکل سو موٹو نوٹس لینا چاہیے. میں کہتا ہوں کہ یہ نہیں خاموشی ہونی چاہیے. نظام انصاف پہ جب سوال پیدا ہونے لگیں گے تو نظام انصاف کے جو سربراہ ہیں وہ بہرحال ہمارے موجودہ چیف جسٹس ہیں، ان کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں کو کوپ وتھ کریں، ان مسائل کا حل کریں. اور گو کہ یہ ایگزیکٹو ایشوز ہیں، کیونکہ اس میں انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز کی خرابی ہے، اس میں پولیس کی خرابی ہے، اس میں کنسرن لوگوں کی خرابی ہے. لیکن اوورال نظام انصاف کے سربراہ تو وہ ہیں. ان کا کام ہے کہ یا تو اس میں سو موٹو نوٹس لیں، یا جیسے انہوں نے لیٹر لکھا ہوا ہے پرائم منسٹر کا، ان کو بلائیں، سب کو بلائیں، ان کو سنیں، ان کو کہیں جی کیوں آپ اپنا کام قانون اور آئین کی روشنی میں نہیں کر رہے، کیوں لوگوں کے ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے. کیونکہ پروٹیکٹر آف دی ہیومن رائٹس یا فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ عدالتیں ہیں ہماری. صحیح. تو آپ کے خیال میں ایسی کیا مجبوریاں ہیں جو سو موٹو ایکشن لینے کے لیے رکاوٹ بنی ہوئی ہیں؟ میرا خیال ہے موجودہ چیف جسٹس صاحب یہ کنسیڈر کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں چونکہ آلریڈی انڈر کنسیڈریشن ہیں، اس میں انکوائری بھی چل رہی ہیں اور بھی بہت سارے ایشوز آلریڈی پینڈنگ ہیں، تو پروبیبلی انہوں نے اس لیے سو موٹو نوٹس نہیں لیا یا ابھی تک کوئی ایکشن نہیں لیا. امید ہے کہ نومبر کے گزر جانے کے بعد اس پہ کوئی ایکشن لیا جائے گا. نومبر کا مہینہ جو ہے وہ بہت اہم ہے. جی. نومبر کی جو تعیناتی ہے واقعی وہ اہم ہے، اس لیے کہ اس تعیناتی کے بعد شاید بہت ساری تبدیلیاں آ جائیں، کیونکہ جو بھی سربراہ آئے گا وہ یہ بیگیج نہیں اٹھا سکے گا. دیکھیں پاکستان اور پاکستان سے باہر رہنے والے لوگوں نے انگلیاں اٹھانی شروع کر دی ہیں ایک ادارے کی طرف جو بہت موسٹ سینسٹیو ادارہ ہے. پبلک اور اسٹیبلشمنٹ، ان کے درمیان محبت کا اور اعتماد کا رشتہ اگر برقرار نہیں رہتا تو نقصان ملک کا ہونا ہے. شعیب صاحب یہ بتائیے کہ جو ارشد شریف صاحب کے قتل ہوئے ہیں تو ان کے قاتلوں تک پہنچا جا سکتا ہے؟ میرا خیال ہے ارشد شریف کا قتل اتنا اہم ہے، یہ صرف صحافیوں کے لیے اہم نہیں، یہ اس ملک کے لیے بھی بہت اہم ہے، اور یہ انسانی حقوق اور فنڈامنٹل رائٹس کی پروٹیکشن کے لیے ایک جس کو کہتے ہیں نا ایک مشعل راہ ہے. اگر اس کے قاتلوں تک نہیں پہنچا جائے گا نا تو پھر آپ سمجھیں کہ کوئی بھی شخص قتل ہو سکتا ہے اور اس کے قاتلوں تک کوئی نہیں پہنچ سکے گا. لیکن میرا خیال ہے یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے، اس کے قاتلوں تک پہنچا جائے گا. آج پہنچتے ہیں، 6 مہینے بعد پہنچتے ہیں، سال بعد پہنچتے ہیں. جب اس کے قاتلوں تک پہنچ جائے گا تو اس کے بعد اس طرح کے قتل بند ہو جایا کریں گے انشاءاللہ. شعیب صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ نے دیکھا کہ پاکستان کن صورتحال سے اور کن مراحل سے گزر رہا ہے، لیکن امید کی جاتی ہے کہ اگر اس وقت مضبوطی سے کوئی قدم اٹھایا جائے اور قانون اور انصاف کے حوالے سے کوئی اہم پیش رفت ہو تو پاکستان جو 75 سالوں سے حالات بھگت رہا ہے اس سے نجات ملے گی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.